اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کے رشد و ہدایت کے لیے مختلف انبیاء کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور قرآن و حدیث میں جن انبیاء کے ناموں کا ذکر ہے ان کی تعداد 100 کے قریب ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 پیغمبروں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرما دیا کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک نبی بھیجا ہے، تو پھر ہزاروں سالہ تہذیب رکھنے والا ہندوستان بلا نبی کے وجود سے کس طرح سے محروم رہ سکتا ہے؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو اسی سرزمین ہند کے اندر ہی اتارا گیا تھا۔ پیارے دوستو، ہندو دنیا کا واحد ایسا مذہب ہے جن کی مشہور مذہبی کتابوں کے اندر ایک خالق و مالک، جنت اور دوزخ اور آخرت کا تصور موجود ہے۔ اس کے علاوہ سرور کائنات، فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی واضح پیش گوئیاں ہندو مت کی مشہور کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ چنانچہ سنسکرت اور ہندو مذہب کے مایا ناز پروفیسر، جو کہ یونیورسٹی بھارت میں بطور پروفیسر خدمات انجام دے رہے ہیں، انہوں نے ہندی زبان میں ایک کتاب کل کی اوتار اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے لکھ کر بھارت میں دھلکا مچا دیا، جس کا بہت سی زبانوں میں ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے، جبکہ ہندوؤں کے بڑے بڑے پنڈت بھی اس کتاب کو جھوٹا ثابت کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس کتاب میں لکھاری نے ان تمام پیش گوئیوں کو یکجا کر دیا ہے جو کہ ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھی ہوئی تھیں۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے 10 اوتاروں یعنی پیغمبروں نے اس دنیا میں آنا ہے، جن میں 9 پچھلے 3 یوگ یعنی ادوار میں آ چکے ہیں، اور اب آخری دور یعنی کل یوگ میں کل کی اوتار یعنی آخری نبی میں آنا ہے۔ جبکہ ہندوؤں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ کل یوگ کئی ہزار سال پہلے شروع ہو چکا ہے اور دنیا کے تباہ ہونے تک یہی دور رہے گا۔ اسی لیے ہندو اب آخری کل کی اوتار آخری مسیحا کے منتظر ہیں، جس کی خبر ان کی تمام مقدس کتابوں میں دی گئی ہے۔ ہندوؤں کی جانی مانی کتاب بھگوت قرآن میں لکھا ہے، کل یوگ یعنی آخری دور کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے، اور یہی وہ دور ہے کہ جس میں بھگوان نے آخری اور طاقتور اوتار کو بھیجنا ہے۔ پیارے دوستو، یہ یاد رہے کہ پیغمبر اور اوتار ہم نام الفاظ ہیں جن کا تصور ہندو مذہب میں موجود ہے۔ بھگت پران کے اشلوک میں کل کی اوتار یعنی آخری پیغمبر کی جائے پیدائش، خاندان اور والد کے بارے میں کچھ یوں لکھا ہوا ہے کہ وہ کل کی وشنیش کے گھر شمبل کے مقام میں بڑے فروخت کے خاندان میں پیدا ہوگا۔ پیارے دوستو، اس پیش گوئی کے مطابق کل کی اوتار یعنی آخری نبی جہاں پیدا ہوں گے اس کا نام شمبل ہوگا، اور ڈاکٹر وحد پرکاش اپنی شہرت یافتہ کتاب کل کی اوتار اور محمد صاحب کے صفحہ نمبر 29 پر لکھتے ہیں کہ سنسکرت زبان میں لفظ شمبل کو 3 معنوں میں لکھا جا سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ شمبل کا معنی امن کی جگہ ہو، دوسرا یہ کہ وہ مقام جو پانی کے قریب ہو، اور تیسرا معنی یہ ہے کہ ایسا مقام جس کی طرف لوگ کھینچے چلے جائیں۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں مکہ کے علاوہ ایسا کوئی مقام نہیں۔ اس پیش گوئی میں دوسری بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ کل کی اس شہر کے بڑے فروخت کے گھر میں پیدا ہوں گے، اور یہ ایک معروف حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب قریش مکہ کے سردار اور بیت اللہ کے متولے تھے۔ زیر نظر پیش گوئی میں کل کی اوتار یعنی آخری نبی کے والد کا نام وشنیش لکھا گیا ہے، اور وشنویش کی تعریف ہندو کی مقدس کتاب ایکوید میں اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ وشن خدا کا نام ہے، اور یس کا معنی ہے بندہ یا غلام، یعنی وشنیش کا مطلب ہوگا اللہ کا بندہ، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام بھی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے۔
اور کل کی پران کے صفحہ نمبر 11 پر کل کی اتار یعنی آخری نبی کے والد کا نام سونتیک لکھا گیا ہے، اور سنسکرت میں اس کے معنی پرامن یا امن والی کے ہیں، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام بھی آمنہ یعنی امن والی تھا۔ اسی طرح کل کی پران میں کل کی اتار یعنی آخری نبی کی تاریخ پیدائش کا یوں ذکر ہے کہ وہ چاند کے مہینے مادوں کی 12 تاریخ کو پیدا ہوں گے۔ پیارے دوستو، ہندوؤں کی جانے مانی کتاب مہا بھارت میں کل کی اتار یعنی آخری پیغمبر کی 8 خصوصیات لکھی گئی ہیں، یعنی کل کی اتار کے اندر یہ خصوصیات کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں۔ اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کل کی اتار یعنی آخری رہبر دیودار یعنی خدائی گھوڑے پر سواری کریں گے، جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بھیجے ہوئے نایاب براق پر سفر معراج کیا، جس سے ایک اور پیشگوئی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام پیشن گوئیوں سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ ہندو جس آخری کل کی اتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کی مقدس کتابوں کے اندر جس آخری مسیحا یعنی کل کی اتار کا ذکر ہے اور ان کے بارے میں جو تمام پیشن گوئیاں کی گئی ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر موجود ہیں۔ لہٰذا یہ تمام پیشن گوئیاں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ ہندو جس نبی کی امت ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جو کہ آج 650 سال پہلے اس دنیا کے اندر تشریف لا چکی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وشنیس کے گھر سنبل کے مقام پر بڑے فروخت کے خاندان کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ جیسا کہ آخری کل کی اتار کے بارے میں ہندوؤں کی مقدس کتابوں نے پیشن گوئیاں کی تھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام ہی سومتی تھا، اور آپ کے والد کا نام وشنیس یعنی کہ عبداللہ تھا۔ لہٰذا ان تمام پیشن گوئیوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہندو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ پیارے دوستو، کل کی پران نامی ہندی کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر کل کی اتار یعنی آخری نبی کی یہ پیشن گوئیاں بھی کی گئی ہیں کہ وہ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر شیطان کو تباہ و برباد کر دے گا، اور اس کے علاوہ ایک اور اہم پیشن گوئی یہ بھی کی گئی ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جنگ کے میدان میں ان کی دیوتاؤں یعنی فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی جائے گی، جبکہ ہندو مذہب میں فرشتوں کے لیے دیوتا کا لفظ عام استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو ان تمام پیشن گوئیوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہندو جس آخری کل کی اتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی فرشتوں کے ذریعے سے مختلف ازوات میں مدد کی گئی، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ ناظرین گرامی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں قدیم مذاہب کے ماننے والوں کو خود ان کی مذہبی کتابوں میں کھلی خوشخبریاں اور پوری انسانیت کے لیے مسلمان لیڈر کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی واضح طور پر ہدایات دی جا چکی ہیں، بشرطیہ یہ کہ وہ اپنی تمام مذہبی کتابوں کی ان گواہیوں سے پوری طور پر واقف ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری پوری امت مسلمہ کی ہے جسے قرآن کے مطابق اٹھایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے اس حقیقت سے باخبر کر دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہی ہستی ہیں کہ جن کی آمد کی خبریں تمام انبیاء دیتے رہے ہیں۔ ہندو مذہب کے مقدس کتابوں میں ان کی آمد کی پیشن گوئیاں صاف الفاظ میں درج ہیں۔ ہندوؤں کی مقدس کتابیں جس کل کی اتار یعنی آخری پیغمبر کی دہائی دے رہی ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کی آمد کے بعد اب کسی نبی، رسول اور رہبر کو کبھی بھی نہیں آنا۔ لہٰذا ہندوؤں کی مقدس کتابوں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہندو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اور اب نجات اسی میں ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیغام کو دل و جان سے مان لیا جائے۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ تمام انسان بشمول ہندو اور یہود کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی کے اندر داخل ہیں۔
البتہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مان کر آپ کی تمام باتوں کی تصدیق کی اور کلمہ طیبہ کا اقرار کیا تو ایسے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اجابت کہلاتے ہیں، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہ مان کر آپ کی باتوں اور کلمے کا انکار کیا تو ایسے لوگ غیر مسلم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دعوت کے اندر داخل ہیں کہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام حق اور دعوت پہنچ چکی ہے، اور خود ان کی کتابیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی تصدیق کر رہی ہیں کہ تم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہندوؤں کو ہدایت نصیب فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔